أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد سورۃ الانعام کی 2 آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے نبی آپ کہہ دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ مجھے روکا گیا ہے، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جس کو تم اللہ کے سوا بلاتے ہو۔ آپ غور کیجئے، آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا ہے دوسروں کی عبادت کرنے سے، یعنی مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کرنے سے اللہ کو روکا گیا، اللہ کے رسول کو روکا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا حکم دیا گیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، اور ہم بحیثیت امتی ہم بھی اسی بات کے مکلف ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارا مذہب اسلام کتنا واضح ہے، یہ صرف اللہ کی عبادت کرنا، یہ توحید ہے، شرک کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ کوئی تہوار ہندوؤں کا آتا ہے کہ ہم تھوڑا اس میں حصہ لے سکتے ہیں، یا کوئی تہوار عیسائیوں کا کرسمس آتا ہے کہ ہم اس میں تھوڑا حصہ لے سکتے ہیں، پھر مسجد میں بھی آ کے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اس کی گنجائش نہیں رکھی گئی، اس کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے شریعت اسلامیہ میں، اور سختی سے اس معاملے میں منع کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ کافرون کا پس منظر آپ دیکھیے، یہ سارا جھگڑا ہی صرف توحید کی بنیاد پر تھا۔ مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے، دوسرے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی اللہ کی عبادت کریں گے۔ دیکھیے، اگر اللہ کے رسول چاہتے حقیقی توحید سمجھے، آج لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ سب کو لے کر چلنا ہے، سب سے مل کے رہنا ہے، کہ یہاں مذہب کی کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے اختلاف ہو جائے، تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے۔ تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول سے 1 سال آپ ہمارے معبودان باطلہ کی عبادت کیجئے، اور دوسرے سال ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، کہ اللہ کے رسول نے اس کو قبول کر لیا، اللہ کے رسول نے اس کو مان لیا۔ نہیں، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے کافرون، لا اعبد ما تعبدون، میں اس چیز کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ اب سورہ کافرون پڑھ کے دیکھیں، اس کے بعد آخری آیت میں کیا کہا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، میرا دین میرے ساتھ ہے۔ عقیدے کے معاملے میں، دین کے معاملے میں ایک مسلمان کبھی بھی کمپرومائز ہرگز نہیں کر سکتا۔ غور کرنے والی بات ہے۔ دیکھیے، یہ جتنا جھگڑا تھا، اللہ کے رسول کو ساحر کہا جا رہا تھا، اللہ کے رسول کو مجنون کہا جا رہا تھا، دیوانہ، جادوگر، مختلف القاب سے نوازا جا رہا تھا، اور صحابہ کو ٹارچر کیا جا رہا تھا، اور اللہ کو گالیاں دی جا رہی تھی۔ اتنا جھمیلا پالنے کے اللہ کے رسول کو کیا ضرورت ہے؟ بھائی اگر بات یہاں ختم ہوتی کہ کمپرومائز پہ 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے، دوسرے سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کیجئے، تو یہاں جھگڑا جب 1 سال کا کانٹریکٹ سے ختم ہوتا ہے تو کیا مسئلہ رہ گیا تھا؟ اللہ کے رسول کو کیا پڑی کہ اپنی ذات پر وہ اعتراضات اٹھا لے۔ حق کو سمجھنا چاہیے کبھی بھی، کہ کوئی آدمی کسی معاملے میں سٹینڈ لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس میں حق ہے۔ کیا ضرورت تھی اللہ کے رسول کو اختلاف کرنے کی؟ کہ اللہ کے رسول مختلف ہی رسول تھے۔ آج لوگ جو ہے
عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے ڈیموکریسی کا حوالہ دیتے ہیں، جمہوریت کا حوالہ دیتے ہیں. درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. عقیدے کے معاملے میں مومن کسی بھی طریقے سے کمپرومائز نہیں کر سکتا، الا یہ کہ کچھ ایسے مسائل ہوں جہاں گنجائش نکل سکتی ہو فقہی اعتبار سے، اور اس پر دلائل ہمارے پاس حدیث میں موجود ہیں، اور اللہ کے رسول نے بھی اپنے دور میں اگر ویسے حالات آئے تو انہوں نے کافروں سے جو ہے صلح کی ہے، تو ایسی صورت میں ہم بھی اس کے قائل ہیں. جیسا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے صلح کی ہے کافروں سے. حضرت عمر نے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت عمر سے بڑا جان باز کوئی ہو سکتا ہے، حضرت عمر سے بڑا مجاہد کوئی ہو سکتا ہے، حضرت عمر سے بڑا کوئی دور اندیش ہو سکتا ہے، حق پر قائم حضرت عمر سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات، ان کی مرضی کے مطابق قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوتی تھی. آپ غور کیجئے، یہاں حضرت عمر اپنی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، پھر بھی نہ ان کی خواہش پر کوئی آیت نازل ہوئی، نہ اللہ کے رسول نے ان کی بات مانا. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے آپ کو نہیں معلوم مذہب اسلام برحق ہے؟ ہم حق پر رہتے ہوئے کہ ایسی صلح کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے ان صلح کو ہم دیکھ رہے ہیں تو لگ رہا ہے ایسا کہ مسلمان دبے ہوئے ہیں، مسلمان کمزور ہے، اسلام کمزور ہے. انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی نا کہ آپ کا کافر کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آ جاتا ہے مسلمانوں کے پاس، کہ مسلمان کیا کریں گے؟ اس کافر کو واپس لوٹا دیں گے. اسی کے برعکس کوئی مسلمانوں کا جو ہے کفار کے پاس بھاگ کر چلا جاتا ہے تو کفار اسے واپس نہیں لوٹائیں گے، وہ جس طرح چاہے اس کا انجام کریں گے. تو یہ اللہ کے رسول نے صلح کو مانا تو ہاں ایسے ہی ہوگا. لیکن کبھی بھی مومن دور اندیش ہوتا ہے، سامنے دیکھ کر فیصلہ کبھی بھی نہیں کرتا. آگے کے حالات، آج ہماری قوم ناعاقبت اندیش ہو گئی، یعنی کبھی بھی نتیجے پہ نظر نہیں ہے ہماری قوم کی. اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح لی تھی، اس کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اگلے سال ہی پورا مکہ جو ہے اللہ کے رسول کے حق میں آ گیا، مسلمانوں کے حق میں آ گیا. اور کئی کافر جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہ مکہ کی فتح سے پہلے جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا اور زبردست کمانڈر تھے، اور جنگ بدر اور جنگ احد، یہ سب فتح مکہ سے پہلے والی جگہ، سب میں یہ کفار کی طرف سے کمانڈر ہو کر آئے تھے اللہ کے رسول کے خلاف لڑنے. فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا. کتنا بڑا کارنامہ تھا اللہ کے رسول کا. حکمت ہمیشہ جذبات کے ساتھ جنگ نہیں جیتی جاتی، حکمت کے ساتھ جیتی جاتی ہے. جنگ کی کچھ پالیسیاں ہوتی ہیں، تو جو ہے یہ کمپرومائز کن معاملات میں کرنا چاہیے؟ ان معاملات میں اگر گنجائش ہے وہاں کمپرومائز ہوگا. اللہ یہ کہ اللہ نے صاف سنا دیا عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا جاتا. اگر عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز ہوتا تو اللہ کے رسول ضرور کرتے، جبکہ اس میں گنجائش نہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عید کے موقع پر کفار ہماری عید کے ساتھ مل لیں، میدان عید میں وہ بھی نماز پڑھے؟ پھر کرسمس ہے آج 25 دسمبر، ہم چرچ میں جا کر ان کے ساتھ مل جائے. پھر عقیدے کا اصل کیا ہے؟ توحید کہاں باقی رہ گئی؟ ہم بھی وہی دعویٰ کر رہے ہیں جو عیسائیوں کا دعویٰ ہے، نعوذ باللہ. تو ان معاملات میں کمپرومائز نہیں چلتا. دعوت کے میدان میں دعوت کا جنون لے کر کچھ لوگ اتنا زیادہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز بھلی لگتی ہے. اور کہا اس کے بعد دیکھیے، یہ دین جو قائم ہے وہ خواہش کی بنیاد پر نہیں ہے. آپ کی ایک خواہش ہے، آپ نے ایک فیصلہ کیا، آپ کی ایک خواہش ہے. یہاں کتنے مصلی بیٹھے ہیں؟ 20 بیٹھے ہیں. کیا 20 لوگوں کی خواہش کے مطابق دین چل سکتا ہے؟ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو کہا ہے اس حساب سے ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا ہے. کہتے ہیں قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے. ایک تو آپ یہ کہیے کہ مجھے روکا گیا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں، اور آپ کہہ دیجئے لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، میں تمہارے خواہشوں کے مطابق اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. میں اللہ کی عبادت اس نہج، اس طریقے پہ کروں گا جو اللہ نے بتلایا ہے. میں تمہارے خواہش کے مطابق تمہاری پیروی نہیں کر سکتا. قد ضللت، اگر میں ایسا کروں گا تو گمراہ ہو جاؤں گا. اور یہ اسی سلسلے میں آپ ایک اصل یاد رکھیے، ہم مسلمان ہوتے ہوئے لوگوں کی خواہش کے مطابق دین کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ میرے سے کوئی مسلی ناراض نہ ہو. یہ اگر کوشش سے اگر اسلام پیش کیا جائے گا تو ضرور جو ہے معاملات میں فرق آئے گا. اسلام کو اس انداز سے نہیں پیش کیا جا سکے گا جیسا کہ اسلام ہے. کچھ لوگوں کو باتیں اچھی لگیں گی، کچھ لوگوں کو بری لگے گی، اور کچھ لوگ مخالف ہو جائیں گے، کچھ لوگ فیور میں آ جائیں گے. 2 گروپس بٹ جائیں گے مسجد میں. نہیں، اسلام جیسا ہے ویسا اس کو پیش کرنا چاہیے. تو قد ضللت، تو اگر میں تمہاری خواہش کے مطابق
کروں گا تو اللہ کے رسول میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا. وما انا من المهتدین، اور جب میں گمراہ ہو جاؤں گا تو میری حالت یہ نہیں کہ میں ہدایت یافتہ میں میرا شمار کیا جائے گا. آپ دیکھیے کہ ہر آدمی کو خوش کرنا دین کے معاملے میں، یہاں تک کہ آپ صرف میں بیانات کی حد تک یہ بات نہیں کر رہا ہوں، آپ گھر میں ہیں، آپ کوئی عمل ایسا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے اپنے مخالف ہو رہے ہیں اس عمل کی وجہ سے، تو آپ کو اس بات کا مکلف نہیں کیا گیا کہ آپ کی بیوی آپ سے خوش ہو جائے آپ کے عمل سے. نہیں، اگر وہ اللہ کی نظر میں عمل اچھا ہے تو آپ اس کو جاری رکھیے. کل آپ کے بچوں کو یا آپ کی بیوی کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، توفیق دے گا، وہ اس عمل کو بار بار دیکھیں گے اور ان کی طبیعت اس چیز کو قبول کرے گی. تو یہ جو کمپرومائز کا مزاج ہمارے اندر جنم لیتا ہے عقیدے کے معاملے میں، کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے. یہاں کتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، خصوصی طور پر ہندوستان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ مختلف مذاہب کا گہوارہ ہے. اور یاد رکھیے جتنا ہندوستان کے اندر عقیدہ توحید پر قائم رہنے میں جو لذت اور مزہ ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں ہے. باہر جو ممالک ہیں آپ اس کی حالت دیکھتے ہی ہیں، توحید کے نام پر کیا کیا ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں توحید پر قائم رکھے، توحید پر زندہ رکھے، اور جب ہماری وفات ہو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، شرک ہم سے کبھی سرزد نہ ہو اور توحید پر ہمارا انتقال ہو. چاہے ہماری دنیا لٹ جائے لیکن توحید کبھی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم رہنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.